اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکر گزاری، اور یہ شکر گزاری دراصل کیا ہوتی ہے اور کیسے انسان جو ہے وہ شکر گزار بن سکتا ہے، شکر گزار انسان کون ہوتا ہے۔ عربی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ اشکر من بروک، وہ بروک سے بھی زیادہ شکر گزار ہے، یعنی کسی کی شکر گزاری کی مثال دینے کے لیے وہ یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ اور بروک ایسی گھاس کو کہتے ہیں جو ہلکی سی پھوار سے بھی ہری بھری ہو جاتی ہے، یعنی ایسی ہریالی لاتی ہے جس کو بہت زیادہ بارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کوئی شکر گزار انسان کو کہا جاتا ہے کہ اشکر من بروک، بروک سے بھی زیادہ شکر گزار۔ تو یہ شکر گزاری جو ہے یہ ایک رویہ ہے، یہ شکر گزاری جو ہے یہ ایک بڑا طاقتور جذبہ ہے۔ لیکن یہ شکر گزاری آتی کہاں سے ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزار انسان جو ہے وہ بہت مطمئن اور پرسکون نظر آتا ہے، وہ بے چین نظر نہیں آتا، وہ روتا دھوتا شکوہ کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو یہ شکر گزار انسان جو ہے وہ دراصل اس کو باہر کے حالات اتنے میٹر نہیں کرتے۔ شکر گزاری انسان کے اندر سے آتی ہے، شکر گزاری کے لیے انسان کے اندر کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ تو اپنا یہ جائزہ لینا کہ مجھے کیسے خیالات آتے ہیں اور یہ دراصل آتے کہاں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم کا آغاز ہی شکر گزاری کے ساتھ کیا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ابتدا میں ہی ہمیں شکر گزاری کا لیسن دے دیا گیا۔ اور قرآن جو ہے وہ بار بار آپ کو شکر گزاری پہ بہت موٹیویٹ کرتا ہے۔ فارمولہ بھی قرآن میں دیا کہ جو نعمت آپ کو بڑھانی ہو تو کیا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں مزید دیا جائے گا۔ یعنی اگر جو نعمت ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اور مزید بڑھائیں تو یہ فارمولہ آزما کر دیکھ لیں، اس نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا، وہ نعمت ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ پھر قرآن کریم میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے، جو اس نے مہلت لی ہوئی ہے قیامت تک کی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ یعنی اس کا گول ہی یہ ہے کہ انسان شکر گزاری چھوڑ دے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو شکر کے اپوزٹ ناشکری کا لفظ نہیں ملتا، بلکہ شکر کے اپوزٹ آپ کو کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی کفر کو ہم اردو میں ناشکری ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، جبکہ یا تو شکر ہے یا کفر ہے۔ اب دونوں راستوں میں سے یا تو ہم شکر پہ ہو سکتے ہیں یا ہم کفر پہ ہو سکتے ہیں، تو یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ پھر اسی طرح ایک کامیاب انسان اور ایک ناکام انسان کا مائنڈ سیٹ ہی فرق ہوتا ہے۔ ایک ناکام انسان کا ایک بلیمنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ حالات سے، انسانوں سے ناخوش ہوتا ہے، وہ گلے شکوے کرتا ہے، وہ اپنی غلطی نہیں دیکھتا، وہ مشکل حالات سے سیکھتا نہیں ہے، وہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور ملی ہوئی چیزوں کے بجائے وہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتا اور روتا دھوتا ہے جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں یا کم ہیں، اور وہ سنتا کم ہے اور وہ بولتا زیادہ ہے۔ ایون یہ کہ وہ اپنے رب سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے کہ رب میری سنتا نہیں ہے، میرے حالات نہیں بدلتا، مجھے مشکل میں رکھا ہوا ہے، تو وہ انسانوں سے بھی بدگمان ہوتا ہے اور اپنے رب سے بھی بدگمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک کامیاب انسان کے رویوں پہ غور کریں، اس کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، تو ایک کامیاب انسان جو ہوتا ہے وہ مشکل حالات میں اپنی غلطیوں پہ فوکس کرتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، ایون کہ وہ کسی کی کی گئی تنقید سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اور وہ ٹرائی اگین کے پہ یقین رکھتا ہے اور اپنی کوشش چھوڑتا نہیں ہے، اور
اپنے سے وہ بھرپور تیاری رکھتا ہے اور اپنی تیاری کے باوجود وہ اپنے پر یا لوگوں پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ تیاری اور توکل کے بعد اس کو جتنا بھی مل جاتا ہے وہ اس کے اوپر شکر گزار ہوتا ہے، اور پھر جو شکر گزار ہوتا ہے تو اس کی نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور شکر دراصل جو ہے وہ صرف زبانی کلامی کہنے کا نام نہیں ہے کہ شکر بھی 3 طرح کا ہوتا ہے، کہ انسان دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، وہ زبان پہ بھی اس کے وہی آئے گا، جو اس کے دل کی بات ہوگی وہی اس کی زبان پر آئے گی، اور عمل سے بھی وہ ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی شخص ہمارے حالات تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ ہیں ہم خود۔ کیسے ہی مشکل حالات ہوں، کتنی ہی پریشانی کی بات ہو، لیکن اس بات پر یقین کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور کرنا، اپنے جسم پہ اور اپنے حالات پر اور ارد گرد کی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا کہ کتنی ہماری کوشش سے ہمیں ملی ہیں اور کتنی اللہ کے فضل سے ملی ہیں، اور کتنے ہم چیزوں کو ڈیزرو کرتے تھے، اور روزانہ کا ایک عادت بنا لینا کہ میں آج اللہ تعالیٰ کی کس نعمت پر سب سے زیادہ شکر گزار ہوں۔ تو جب ہم روز کی شکر گزاری کی ہیبٹ ڈالیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ وہ کوئی ایک نعمت نہیں ہے، بلکہ بے پناہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم نے اکثر فار گرانٹیڈ لیا، اور دراصل وہ شکر کی جگہ تھی۔ اور کسی کا کہا ہوا ایک قول مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم ناشکری کرتے ہیں، جہاں پہ ہم گلے شکوے کرتے ہیں، وہ جگہ دراصل شکر کی ہوتی ہے۔ تو اگر اسی بات پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تو دراصل وہ شکر کی جگہ کو ہم ناشکری کر کر خراب کر لیتے ہیں، اور ہمارے حالات اس طرح درست نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دیں، اور اپنی نعمتوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔